الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے تصدق سے محبت اہل بیت نصیب ہوئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ محبت اہل بیت ہی محبت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور محبت نبی ہی محبت الہی ہے۔ ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک سے اپنی کتاب جو امام علی مقام سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام و صلوات اللہ علیہما، ان کی شان میں، ان کے مناقب میں جو میں نے حدیث پاک کی یہ کتاب مرتب کی ہے، مرج البحرین فی مناقب الحسنین، اس کا درس شروع کیا تھا، اور 12 پہلے ابواب مرج البحرین کے حدیث کی اس کتاب کے 12 ابواب کا بیان پچھلے جمعۃ المبارک میں اختصار کے ساتھ مکمل کیا، اور آج 13ویں فصل سے یا 13ویں باب سے درس سے مناقب حسنین کے اگلے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس حدیث مبارکہ میں اس آیت کریمہ کے نزول کا بیان حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کا وقت تھا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لے آئے، اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور اس چادر پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ یہ خاص بات ہے، حدیث پاک میں تو فقط اتنا ہی بیان ہے جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا، مگر آگے جو واقعہ پیش آیا اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، مجھے اس چادر پر سیاہ اون کے ساتھ کجاووں کے نقش نقوش کا بنا ہوا ہونا، ان دو چیزوں کے ساتھ درمیان ایک خاص ربط محسوس ہوتا ہے۔ یہ کسی محدث نے یا شارح حدیث نے یہ بات بیان تو نہیں کی، یہ میری ایک وجدانی بات ہے، ایک ذوقی اور وجدانی نکتہ ہے، میرا ایک احساس ہے کہ اس دن ایسی چادر کا اوڑھنا میرے خیال میں اور میرے احساس میں کوئی یہ اتفاق نہیں تھا، یہ ایک خاص منصوبہ الہی تھا۔ ہمارے تحریک علماء پاکستان کے مرکزی سیکریٹری جنرل، جو پاکستان عوامی تحریک کا علماء ونگ ہے، اس کے مرکزی سیکریٹری جنرل علامہ سید علی غضنفر قراروی صاحب تشریف لائے ہیں، اور علی رضا رضوی صاحب، اور یہ مضمون شروع ہی ہوا ہے اور وہ پہنچ گئے، ان کے ذوق کی بات ہے۔ تو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ حدیث بیہقی میں ہے، سنن کبریٰ امام بیہقی نے روایت کیا اس حدیث کو، بلکہ سب سے پہلے تو یہ بیہقی میں تو بعد میں ہے، سب سے پہلے صحیح مسلم کی یہ حدیث، میں اس کی تخریج بتا دوں۔ امام مسلم نے اپنی جامع الصحیح کتاب و فضائل صحابہ میں روایت کیا، اور امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں اس حدیث کو روایت کیا،
اور امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا مسند میں، امام حاکم نے المستدرک میں، اور امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، اور علاوہ ان کے مفسرین نے بھی یہ حدیث لی ہے، جن میں امام ابن کثیر بھی ہیں، امام بغوی بھی ہیں، امام سیوطی بھی ہیں، امام طبری بھی ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ جس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روایت کی، بیان فرمایا، فرماتی ہیں کہ الصبح، میں وہ تھوڑی سی بات جو ہوئی دہرا رہا ہوں، اور یہ دہرانا علامہ قراروی صاحب کے لیے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن الصبح آقا علیہ السلام باہر تشریف لائے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ اس چادر پر سیاہ اون سے کجاووں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ اب میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ حدیث میں تو جو واقعہ ہوا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے من و عن بیان فرما دیا، روات راویان حدیث نے من و عن اس کو بیان آگے کر دیا، اور امام مسلم اور دیگر ائمہ حدیث نے من و عن اس کو نقل کر دی۔ اب یہ بات میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات نہ کسی محدث نے لکھی ہے، نہ کسی شارع حدیث نے، نہ کسی محشی نے، اور میری نظر سے یہ بات نہ اہل سنت کے محدثین کی نظر کی لکھی ہوئی گزری، نہ اہل تشیع کے ہاں مجھے یہ بات نظر آئی۔ سو میری یہ ایک ذوقی اور وجدانی بات ہے، میرا ایک احساس ہے، کتابی بات نہیں ہے، یہ میری ایک وجدانی اور ذوقی بات ہے، احساس کی ہے۔ اس لیے جس کا جی چاہے قبول کر لے، جی چاہے رد کر دے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے ذوق اور وجدان اور احساس کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہ یہ کہ جو واقعہ آگے پیش ہونے والا ہے اور جو اعلان ہونے والا ہے، اس موقع پر یہ سارا کچھ اتفاق، مجھے لگتا ہے کہ اتفاق نہیں ہوا کہ ایسی چادر پہن کے آقا علیہ السلام اس دن نکلے جس پر سیاہ رنگ کے اون کی کہ کجاوے بنے ہوئے ہیں، کجاووں کے نقش چادر پہ بنے ہوئے، گویا پرنٹ ہے، نقش والی چادر ہے، اور نقش کیا ہے؟ کجاوے بنے ہوئے ہیں سیاہ اون کے ساتھ۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ مجھے اگلے واقعے میں اور اس سیاہ اون کے ساتھ کجاووں کے نقوش والی چادر میں ایک ربط محسوس ہوتا ہے۔ کوئی بات وہ ہے جو آقا علیہ السلام نے زبان سے فرما دی، اور اس چادر کو اوڑھ کر فرمانے سے کئی کچھ باتیں وہ ہیں جن کی طرف میرے آقا نے اشارہ فرما دیا کہ دیکھنے والے میرے کجاووں کے نقش دیکھ لیں۔ وہ کیا بیان ہوا، واقعہ کیا؟ تو فرماتی ہیں کہ جب یہ چادر اوڑھ کے آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو ادھر سے سیدنا امام حسن مجتبیٰ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی چادر اٹھا کر اپنے شہزادے حسن کو چادر کے اندر داخل کر لیا۔ فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام علی مقام سیدنا امام حسین شہزادے ہیں، وہ تشریف لے آئے، وہ بھی چادر میں اندر چلے گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر بطول زہرا سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہ۔ میں تین چیزیں کہا کرتا ہوں، لوگ اس پہ جھگڑا کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، یہ بھی بات سمجھ لیں، علمی نقطہ بیان کر دوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ائمہ اطہار کے لیے اور اہل بیت پاک کے لیے علیہ السلام کہنا ناجائز ہے، جو شخص یہ کہتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ ہم انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ صرف اہل بیت ہی نہیں، وہ صحابہ بھی ہیں۔ تو صحابہ ہونے کے ناطے ان کے لیے جو کلمات متداول ہیں، مروج ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہیں، سو وہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ کلمات کیوں ہیں؟ ان کی صحابیت کے ناطے سے۔ وہ علیہ السلام بھی ہیں، اور علیہ السلام صحابہ کرام کے لیے سن لیں، علمی طور پہ کہہ رہا ہوں، ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ یہ میں بتا رہا ہوں نسبت کے اعتبار سے، متداول ہونے کے اعتبار سے، ورنہ تو لغوی معنی کی طرف چلے جائیں تو آپ میں سے ہر شخص علیہ السلام ہے۔ تو مجھے حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر اور ان کے علم پر، مبلغ علم پر، کہ وہ اہل بیت اطہار کو علیہ السلام کہنے پر اعتراض کیا کرتے ہیں۔ جو شخص اعتراض کرے اس کو کہیں کہ میں نے ابھی آپ کو کہا السلام علیکم، آپ پر سلام ہو، آپ نے مجھے کہا وعلیک السلام، مجھ پر سلام ہو، تجھ پر بھی سلام ہوتا رہے، مجھ پر بھی سلام ہوتا رہے، حلال ہے۔ آل مصطفیٰ پر سلام ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہو گئی۔ ہم سب ایک دوسرے پر سلام بھیج رہے ہیں، السلام علیکم، وہ کہتا ہے وعلیک السلام، یہاں تک حلال ہے۔ جتھے میاں جلال اتھے سب کچھ حلال، آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجیں حلال ہو گیا، اور نواسہ مصطفیٰ پر سلام بھیجیں تو معاذ اللہ ناجائز ہو گیا۔ اور جن کی میں سمجھتا ہوں یہ وہ اہل بیت ہیں، یہ سلام بھی شاید جن کی خاطر زمین پر اترا ہے۔ سلام اسلام سے ہے، اسلام حسن اور حسین سے ہے، اسلام کی بقا حسین سے ہے۔ جو اس سلام کی بقا کا سبب ہیں، ظالموں ان پر سلام کہا تو آپ کو پرابلم ہو گیا۔ عقل سے کام لیں، کہاں چلے گئے آپ؟ تو لغوی اعتبار سے، جو اس اعتبار سے شرعی پوزیشن دیکھیں تو بھائی ہر مسلمان پر سلام ہے، مگر شرعاً ٹیکنیکل یوز کہہ رہا ہوں، ٹیکنیکل یوز۔ اب وہ جو متداول ہے بالعموم اہل علم کے ہاں روایت ہے، تو اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کرام کے لیے، مگر کیا وہ غیر صحابہ کے لیے نہیں ہے؟ وہ تابعین اور اولیاء و صالحین کے لیے بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ بھی ان کے لیے مختص نہیں، وہ مومنین صالحین کے لیے بھی ہے۔ قرآن مجید نے کہا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب مومنین صالحین صحابہ بھی اور الذین اتبعوہم بإحسان، وہ تمام صحابہ اور جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، جو خود صحابہ نہیں مگر ان کے پیروکار ہیں۔ من الذین اتبعوہم، تو صحابہ بھی اور ان کے قیامت تک کے اتباع پیروکار بھی، جو نیکی میں احسان میں جنہوں نے ان کے راستے پر پیروی کی، سب کے لیے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو گویا رضی اللہ تعالی عنہ صرف صحابہ کے لیے نہ رہا، غیر صحابہ کے لیے قیامت تک کے مومنین اور صالحین کے لیے بھی ہو گیا، تابعین و متبعین سب کے لیے ہو گیا۔ تو مولانا صاحب کو کہیں اگر آپ کا ایمان، عقیدہ اور عمل صحیح ہو، اللہ کے ہاں قبول ہو، تو آپ کی وفات ہو جائے گی تو آپ بھی رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں، آپ بھی رضی اللہ عنہ ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں، مومنین بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک دعا ہے۔ تو وہ اہل بیت اطہار تو پھر بطریق اولا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ایک۔ اب دوسری بات، وہ علیہ السلام بھی ہیں اور علیہم السلام بھی ہیں اور علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ یہ سلام علیہ، سلام علیہ، وہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان پر انہیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ساتھ سلامتی میں بھی شامل کیا ہے، اور اپنی ذات پر جو حضور کی ذات پر درود ہوتا ہے صلوات، اس میں بھی شامل کیا ہے، اس میں بھی شامل کیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اللہ نے یہ رحمت اپنی رضا کی سب کو عطا کی جن سے وہ راضی ہوا، مگر سب کو اپنے حبیب کے ساتھ حالت نماز میں درود میں شامل نہیں کیا۔
آپ دیکھیے ہم جب اہل سنت جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں عام طور پر بغیر نماز کے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ بولیے و اصحابہ یا و صحبہ و بارک وسلم. بالعموم ہم جب درود پڑھتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اور حضور کی آل پر اور حضور کے اصحاب پر سب پر پڑھتے ہیں، یہ ہے عام معمول. لیکن جب درود پڑھنے کا حکم ہوا حالت نماز میں تو حالت نماز میں اللہ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے ساتھ درود صرف آل مصطفیٰ کو خاص کر دیا ہے. وہاں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. حالت نماز میں درود میں پیغمبر کے ساتھ آل پیغمبر کو شامل کیا. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد. عام طور پہ کہنے میں آقا علیہ السلام وہاں بھی نصیحت فرما سکتے تھے کہ اس کو بھی یہاں پڑھا کرو، مگر تو اہل بیت وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی عبادت کے اندر بھی حضور کے ساتھ صلات میں شامل کیا ہے. تو جس اللہ نے اپنی نماز اور اپنی عبادت میں آل رسول کو رسول کے ساتھ صلات اور سلام میں شامل کیا ہے، لہذا ان کا جب نام لیا جائے تو علیہ السلام کہا جائے، علیہ السلام کہا جائے. اور تیسرا لفظ میں نے کہا صلوات اللہ علیہ، اس سے آگے کہ ان پر صلوات ہوں اللہ کی. کیوں کہ صلی علی میں شامل کیا ہے. کس میں؟ صلی علی میں شامل کیا. اور سلام پر اگر کوئی پوچھے کہ دلیل اور سند کیا ہے تو نماز کا پہلا سلام ہی دلیل اور سند ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ عباد صالحین کو سلام میں شامل فرمایا. لہذا سلام میں دوسروں کو شامل کرنا شرعاً خود سنت مصطفیٰ ہے. اب متداول ہو گئی یہ چیزیں، صرف روایت اور رواج پکڑ گئی ہیں، عام معمول بن گیا ہے. ورنہ عذر و شرع ادھر اور ادھر کرنے میں کوئی فرق نہیں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے. تو جو معمول چلا ہوا ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. اور اہل سنت کے ائمہ حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، ائمہ محدثین، فقہا، مفسرین اہل سنت کے، ان کا ہمیشہ صدیوں میں معمول رہا. اور ہماری کتابیں احادیث کی تفسیر کی بھری پڑی ہیں، خود مطبوعہ کتب. معمول رہا ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا نام لیتے تو ان کے لیے علیہ السلام کہتے تھے، لکھتے تھے، کتابوں میں موجود ہے. اس لیے میں نے کہا جو یہ اعتراض کرے اس کا مطلب ہے اسے کتابیں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتابوں میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی کتابوں میں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتابیں، امام جلال الدین سیوطی کی کتابیں، امام قسطلانی کی کتابیں، ائمہ محدثین فقہا، یہ معمول رہا ہے کہ لکھا کرتے. یہ بائی دی وے ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کو کہہ دی. سو میں کبھی کبھی فرصت ہو تو میں تینوں صیغے استعمال کرتا ہوں کہ سارا کچھ انہی پر قربان ہے. رضا رضی اللہ عنہم بھی انہی پر قربان، سلام بھی انہی پر قربان، اور صلات بھی انہی پر قربان، اور ہم بھی انہی پر قربان ہم بھی انہی پر قربان. اور آگے میں اپنی بات کرتا ہوں، میرا دین، میرا ایمان، میرا اسلام بھی انہی پر قربان. اور ہم سب کی اولاد بھی ان پر قربان. جب اہل بیت اطہار کی بات آئے تو محبت والا دل سمندروں کی طرح کھلا کر لیا کرو. آپ کا دل ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ان کی محبت میں موج زن ہو جائے. ایسی عادت اپنائیں. جس کا مجھ سے تعلق ہے وہ اس محبت کو یہاں تک پہنچائے. جو میری بات کو مانتا ہے اور میری بات کو قبول کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ان کی محبت کا سمندر بنا لے. اب میں عرض کر رہا تھا تو پھر فاطمۃ الزہرا تشریف لے آئی تو فادخلہا، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی شامل کر لیا چادر میں. ثم جاء علی، پھر علی المرتضیٰ آئے فادخلہ، ان کو بھی شامل کر لیا. تو ایک چادر
خود تو اس میں تھے ہی، 4 اور نفوس مقدسہ، 4 اور تن بھی شامل ہو گئے، تو کل ایک چادر میں اب کتنے تن آ گئے؟ 5 تن آ گئے۔ کتنے تن آ گئے؟ 5 تن آ گئے۔ تو گننے میں، اب میں یہ بھی ایک ذوقی بات کر دوں، وجدانی بات، گننے میں 5 ہیں، اور جب ایک تن میں چھپا لیا تو ایک ہی تن ہو گیا۔ گننے میں 5 ہیں، اور جب ایک ہی چادر میں چھپا لیا تو یہ 5 تن ایک ہی تن ہو گئے۔ پھر آقا علیہ السلام، اور پھر جب یہ محرم کے دن ہیں تو یہاں ایک نعرہ نیا شروع کروا دوں، جب محرم کے دن ہو تو ایک نعرہ حسینی لگایا کرو، اور نعرے میں کہا کرو یا حسین۔ او بھائی نہیں، نعرہ حسینی، جب ایام کربلا ہوتے ہیں اس وقت یا حسین سے گونج پیدا کیا کریں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب کو جمع کر کے چادر میں ڈھانپ کر تو فرمایا، اور یہ سارا واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان کو ڈھانپ کر عرض کیا، اللہ پاک نے یہ آیت جو نازل کی تھی اس کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف یہ چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تمہیں ہر طرح کی آلودگی سے پاک صاف کر دے اور کمال درجہ طہارت کو پہنچا دے۔ اس کے بعد پھر یہ حدیث ترمذی میں بھی روایت ہے، اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو فرماتی ہیں کہ وہ ام سلمہ کے گھر تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، فدعا فاطمہ۔ جب یہ آیت اتری تو یہ حضرت عمر ہیں، حضرت عمر بن ابی سلمہ، حضرت ابی سلمہ کے بیٹے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، یہ ربیب النبی آقا علیہ السلام نے ان کو پالا ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو حضرت ام سلمہ کے گھر تھے، یہ آیت اترتے ہی آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو بلایا، وحسنًا وحسینًا، اور حسن اور حسین کو بلا لیا، فجل لہم بکساء، اور ان سب کو اپنی چادر کے اندر ڈھانپ لیا، وعلی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کو بلایا، خلف ظہرہ فجل لہ بکساء، وہ آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑے، ان کو بھی آقا نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا۔ تو ان چاروں کو اپنے ساتھ چادر میں ڈھانپ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، مولا یہ میری اہل بیت، ان سے ہر رجس کو دور فرما دے اور انہیں وہ طہارت عطا کر دے جو طہارت دینے کا حق ہے۔ پھر حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، یہ پہلے والی حدیث ترمذی شریف میں، میں نے تو اپنی کتاب مرج البحرین میں کثرت کے ساتھ تخریج کی اور حدیث کے حوالے دیے، مگر ایک آدھ دے دینا بھی بعض اوقات کافی ہوتا ہے وقت بچانے کے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حدیث جو دے رہا ہوں حضرت، یہ بھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، اور یہ بھی ترمذی شریف میں، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں بھی روایت کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ام سلمہ فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو اور حضرت فاطمۃ الزہرا کو، ان ساروں کو آقا نے اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، ایک ایک لفظ بڑھ رہا ہے، بدل رہا ہے، اس لیے روایت کر رہا ہوں۔ عرض کیا، باری تعالیٰ یہ میری اہل بیت ہے اور یہ میرے خاص قرابت والے مقرب ہیں، ان کو مطہر کر دے۔ اور اس پر اب حدیث، یہ سارا جب آپ نے سن لیا کہ یہ پاک ہو گئے، اب اس کا امپیکٹ کیا ہوا،
یہ پاک ہو گئے ہر رجس سے، ہر رجس سے پاک ہو گئے، طاہر و مطہر ہو گئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا فرق کیا پڑے ان سے اور دیگر صحابہ میں فرق کیا ہوا؟ دیگر نیک لوگ، صالحین، اولیاء، صحابہ کرام، تابعین، اللہ کے مقربین، ان میں اور ان میں یہ جو مطہر و مطہر ہو گئے، ہر رجس اور نجس سے پاک ہو گئے، تو فرق کیا ہوا؟ پریکٹیکل ڈیفرنس کیا ہوا؟ وہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ فرق کیا پڑ گیا۔ وہ حدیث بہقی شریف میں، امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کی، اور کنز المال میں بھی ہے، اور امام ابن عساکر نے بھی روایت کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کی، اور امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں روایت کی۔ فرق کیا ہوا؟ وہ فرق حضرت ام سلمہ بتاتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ فرماتی ہیں فرق یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں سن لو، یہ مسجد کسی ایسے مرد کے لیے اس مسجد نبوی میں آنا جس پر غسل واجب ہو، جس پر غسل، اب بات کو سمجھ گئے نا، جس پر عضو شرع غسل کرنا واجب ہو چکا ہو کسی عمل کی وجہ سے، جو گھر اپنی زوجہ سے مل کر آیا ہے یا خواب سے اٹھا ہے اس حالت میں کہ اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ فرمایا کوئی ایسا مرد جس پر غسل واجب ہو چکا ہو، اور کوئی ایسی عورت ان دنوں میں جب وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، کسی ایسے مرد اور کسی ایسی عورت کو میری مسجد نبوی میں قدم رکھنا حلال نہیں، سوائے علی کے، فاطمہ کے، حسن کے اور حسین کے۔ اب آپ سمجھے، یہ طاہر و مطہر ہو جانے کا اثر تھا کہ جس وقت اللہ نے انہیں نماز پڑھنے سے رخصت دے دی ہے، تو ایسی کوئی عورت اس حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتی سوائے فاطمۃ الزہراء رضی اللہ، سیدۃ النساء کے، سوائے بطول زہرا کے، سوائے بنت مصطفیٰ۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ مسجد کی طہارت کے منافی ہے۔ جب اللہ نے آپ کو نماز پڑھنے سے روک دیا تو اس حالت میں مسجد میں آنا منع کیوں ہے؟ کہ مسجد کی جو طہارت ہے اس کے منافی ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہراء کو اجازت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ادھر مسجد کی طہارت ہے، ادھر فاطمہ کی طہارت ہے، اور فاطمہ کی طہارت مسجد کی طہارت سے کم نہیں ہے۔ اور عورت اگر داخل ہو تو غیر طاہر عورت طاہر مسجد میں داخل ہوگی، غیر مطہر عورت حالت طہارت میں جو نہیں وہ عورت مسجد میں داخل ہوگی، مسجد کی طہارت متاثر ہوگی۔ اور اگر کسی بھی حال میں سیدہ فاطمۃ الزہراء داخل ہو تو طہارت میں آ رہی ہے، مطہر میں آ رہا ہے، طاہر میں آ رہا ہے۔ سو علی شیر خدا آئے تو وہ بھی طاہر طہارت والی جگہ پہ آ رہا ہے، حسن اور حسین آئے تو طاہر طہارت والی جگہ پہ آ رہے ہیں، مستثنا کر دیا۔ اور یہ جو حدیث کی کتابیں بتائی ہیں یہ شیعہ لوگوں کی نہیں ہیں، علامہ قراروی صاحب کی نہیں ہیں حدیث کی کتابیں، اور علی رضا رضوی صاحب کی نہیں ہیں کہ کچھ مولوی لوگ ایسے ہی بیچارے کہتے رہیں کہ نہیں یہ شیعہ لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہیں، یہ اہل سنت کی باتیں ہیں۔ تمہیں اہل سنت ہونا بتایا نہیں کسی نے کہ اہل سنت ہوتا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اہل سنت تھے تو وہ کیسے اہل سنت تھے؟ امام مالک کیسے اہل سنت تھے؟ امام شافعی کیسے اہل سنت تھے؟ امام احمد بن حنبل کیسے اہل سنت تھے؟ سیدنا غوث الاعظم کیسے اہل سنت تھے؟ تو آپ لوگوں کو بتایا، بالعموم بتایا نہیں جاتا۔ بدقسمتی اس طرح کی مادیت کی گرد آ گئی ہے کہ اس میں محبت دب گئی ہے، محبت کا عقیدہ دب گیا ہے۔ اور میرے اس مشن کا مقصد اور میرے زندہ ہونے کا مقصد، زندہ رہنے کا اور جینے کا مقصد یہ ہے کہ وہ گرد جھاڑ جھاڑ کے ان کی محبت کو نکھار دوں، اس لیے بتاتا ہوں۔
سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کن پر؟ حضرت امام شافعی پر بڑی محبت اہل بیت میں غرق رہتے تھے، اور مصر میں ان کا مزار ہے امام شافعی کا، مصر کے تھے، وہیں مزار ہے، میں نے حاضری دی۔ انہی کے زمانے میں، امام شافعی کے زمانے میں آل رسول میں سے ایک سیدہ ولیہ عارفہ عابدہ زاہدہ تھی، حضرت سیدہ نفیسہ، حضرت سیدہ نفیسہ آل رسول میں سے۔ اور سیدہ نفیسہ تھی کون؟ عام طور پہ ان کا نسبت اور نسب لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ یہ سیدہ نفیسہ، ان کا مزار مصر میں ایسے ہے جیسے لاہور میں حضور داتا گنج بخش کا مزار، حضور داتا گنج بخش کا مزار۔ یہ ہجوم کی وجہ سے مثال دی ہے، مگر داتا گنج بخش کہاں، سیدہ نفیسہ کہاں؟ داتا گنج بخش بھی ہوتے تو سیدہ نفیسہ کے قدم چومتے، جوڑے چومتے، درجہ اونچا ہے۔ مگر میں تو بتا رہا ہوں ازدحام، جس طرح لاہور میں مثال دیتے ہیں نا، تو داتا گنج بخش کی مثال دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مصر کی وہ داتا ہیں، مصر کی سیدہ نفیسہ مصر کی داتا ہیں۔ میں جب مصر میں چند روزہ قیام ہوتا تو میں کوشش کرتا کہ ہر جگہ ایک ایک بار حاضری دوں، یہاں ہر شام جاتا تھا اور سائل منگتا بن کے کھڑا رہتا تھا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون ہیں جہاں آپ سائل منگتے بن کے کھڑے رہتے؟ یہ بہو ہیں حضرت سیدنا امام جعفر الصادق کی، امام جعفر صادق علیہ السلام کی، امام موسیٰ کاظم کی بھاوج ہیں۔ ان کے جو دوسرے صاحبزادے تھے ان کی صاحبزادی ہیں، اور پھر حضور کی آل کی ہی شہزادی ہیں، آل پاک کی شہزادی، اور شاگرد ہیں حدیث میں امام مالک کی۔ اب آپ سمجھیں، حدیث میں شاگرد ہیں، حدیث اور فقہ میں شاگرد ہیں امام مالک کی، شہزادی ہیں اہل بیت کی، بہو ہے امام جعفر صادق۔ تو مصر میں تھی، تو امام شافعی جب بیمار ہوئے تو آپ سے پیغام بھیجتے کہ اپنا کوئی کپڑا قمیض پانی میں ڈبو کے بھیج دیں، تو آپ کا پانی میں ڈبویا ہوا قمیض لے کے مل کے اس کا وسیلہ مانگتے اور شفا یاب ہو جاتے۔ یہ امام شافعی کی محبت تھی اہل بیت سے۔ اب پورا عالم عرب شافعی ہے اس وقت، وہ شافعی۔ تو کسی نے ان پر طعنا کیا کہ یہ رافضی ہیں، شیعہ ہیں، کسی نے ان کو طعنا دے دیا، شیعہ بھی نہیں کہا، معتدل شیعہ ہو تو اس کو شیعہ کہتے ہیں، اور اگر حد پار کی ہوئی ہو نا، اس نے آگے ہی ٹپا ہوا ہو تو پھر وہ رافضی کہتے ہیں۔ جیسے صحیح اعتدال کے عقیدے پر ہو تو سنی، اور اگر حد کو خارج کر کے خارج ہو جائے، نکل جائے تو خارجی ہو جاتا ہے۔ تو جو شیعوں میں خارجی ہو جائے وہ رافضی ہوتا ہے۔ ٹھیک بات ہے نا علامہ کراری سے؟ صحیح بات ہے نا؟ جو شیعہ حضرات میں خارجی ہو جائے وہ رافضی ہوتا ہے، یعنی وہ حد کراس کر جاتا ہے۔ اور سنیوں میں جو خارجی ہو جائے وہ ہوتا ہے اس کے کئی نام ہیں، اس کے کئی نام ہیں، وہ میں نہیں لیتا، مگر سمجھو خارجی ہوتا ہے۔ تو مسکین صاحب جانتے ہیں وہ سب نام، چونکہ دغا راوڑا میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، دغا راوڑا دل تراشا میں بہت ہوتے ہیں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا، کسی نے طعنا دیا امام شافعی کو کہ یہ شیعہ ہیں، رافضی کہہ دیا۔ امام شافعی سے کسی نے آ کے بات کی، مجلس میں تھے، انہوں نے اس کے جواب میں ایک ربائی، شاعر بھی تھے، امام شافعی کا دیوان بھی ہے، شاعر بھی تھے۔ تو عرب میں بڑے بڑے اولیاء، ائمہ، شعراء ہوئے، انہوں نے منظوم کلام لکھے، جس کو پڑھا کوئی چھوٹا ہی نہیں۔ سو ہم نے کہا ہم بھی حضور کے درود میں پھر عربی شاعری لکھ دیں۔ تو میں نے بھی دلائل البرکات لکھ دی ہے، کوئی 500-700 صفحات کا حضور کے درودوں کا عربی نظم میں دیوان لکھ دیا ہے، دلائل البرکات اچھا، تو امام شافعی نے جواب بھیجا، ایک ربائی کہہ دی، کیا؟ اس ربائی میں یاد دلائیں تو میں وہ دیوان لاؤں گا، اگلی بار پڑھ کے سنا دوں گا۔ اس ربائی میں آپ نے کہا ہاں میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، اور اگر اہل بیت سے محبت کرنے کا نام رافضی ہونا ہے
تو دنیا میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور کی اہل بیت کی محبت میں اس طرح غرق ہوں کہ سارے جہان جان لیں کہ اگر حضور کی اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جان لو ہر کوئی مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ یہ انہوں نے رد کیا، اس طعنے کو رد کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رافضی ہونا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ، نہیں، رد کر رہے ہیں، سمجھا یہ رہے ہیں کہ بھائی سمجھو اصل ایمان ہی تو سارا حضور کی اہل بیت کی محبت ہے۔ اب محبت کی بات ہوئی نا، اب اس پر اگلا باب آ گیا، میری فصل 15، مرج البحرین۔ جی کیا؟ ہاں، تو وہ جو حدیث بیان ہو گئی اس میں کجاووں کی بات یہ تھی کہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، چونکہ امام علی مقام، حسن مجتبیٰ، حسن فاطمہ، علی مرتضیٰ، اس گھرانے کو اہل بیت بنا کر چادر میں چھپا کے ایک تن ہونے کا، 5 تنوں کے ایک تن ہونے کا اعلان کرنا تھا، اہل بیت ہونے کا اعلان کرنا تھا، تو اس عمل کو آقا نے ایک ایسی چادر اوڑھ کے کیا جس پر سیاہ رنگ کی اون کے کجاوے بنے ہوئے تھے، سیاہ رنگ کی اون کے کجاموں کا اشارہ قافلہ کربلا کی طرف تھا۔ ہائے ہائے، یہ میرا وجدان کہتا ہے، میرا وجدان، وہ قافلہ کربلا کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دیکھ لو میرے حسین کو، اور دیکھ لو اس کے معصوم بھائی کو، اور دیکھ لو اس کی امی فاطمۃ الزہرا کو، اور دیکھ لو اس کے بابا کو، علی کو، یہ میرا حسین۔ یہ اس اہل بیت کا وہ وقت بھی آئے گا کہ مسافر ہو کر اونٹوں پر، کجاووں پر بیٹھ کے کربلا میں اتارے جائیں گے، اور ان کجاووں پر بیٹھ کر اسیری کی حالت میں شام کے بازاروں میں پھرائے جائیں گے۔ یہ اشارہ دراصل اس حادثہ کربلا کی طرف آقا علیہ السلام فرما رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس چادر کو اوڑھ کر اس دن نکلے، اس دن جس پر سیاہ رنگ کی اون کے اونٹوں کے کجاووں کے نشان، اونٹوں کے نہیں کجاووں کے نشان، تو کجاوے دکھا رہے تھے کہ آج کا اعلان بھی یاد رکھ لینا، اور وہ وقت آئے گا جب یہ اہل بیت کجاووں پر ہوگی، وہ منظر نہیں دیکھ لینا کہ یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے۔ اس کو میں نے کہا کہ ایک وجدانی بات ہے، احساس ہے۔ اگلی حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من احب الحسن والحسین فقد احبنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور یہی بات عبداللہ ابن مسعود نے بھی روایت کی، قال للحسن والحسین، اتنا فرق، حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جس نے من احبہما، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ حدیث بھی ہماری سیاستہ کی کتب میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اور پھر آگے طبرانی سمیت بے شمار کتب حدیث میں روایت ہوئی۔ اور ایک حدیث ہے، یہ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی ہے ابو حازم سے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑا تھا جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ ابو حازم روایت کرتے ہیں کہ جب سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تو میں قریب کھڑا تھا، ساتھ ہی سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن العاص جو مدینہ کے امیر تھے، گورنر تھے، ان کو پکڑ کے آپ نے آگے کیا کہ نانا کی سنت ہے امیر کو کہنا جائے کہ نماز جنازہ پڑھاؤ۔ مختلف روایتیں بھی ہوں گی، مگر ابو حازم سے جو یہ مروی ہے یہ بتا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں جب نماز جنازہ ہو چکی تو اصل بات وہ ہے جو آگے بتانا چاہتا ہوں۔ نماز جنازہ ہو چکا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرماتے ہیں وہ غم میں نڈھال تھے، امام حسن مجتبیٰ کی جنازہ کے بعد غم میں نڈھال تھے، اور نڈھال ہو کر بآواز بلند غم میں ڈوب کر کہنے لگے
لوگوں نبی کے شہزادے کو زمین میں دفن کرو گے؟ اب دیکھیے کیفیت کیا ہے قلبی اور حبی. ضبط غم کا حکم ہے، مگر صحابہ کرام کے اجتماع میں مدینہ پاک میں حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں غم میں ڈوب کر نبی کے شہزادے حسن کو زمین میں دفن کرو گے اور پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو گے؟ یہ کہہ کر حالت غم میں تو فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ایک کیفیت تھی، وہ غم میں نڈھال ہو گئے تھے، جذبات میں بے قابو تھے، اس کیفیت میں انہوں نے جملہ فرمایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ حسنین کریمین کے غم میں نڈھال ہو جانا اور غلبہ غم میں ان کی یاد میں ایسے جملوں کا کہنا یہ سنت صحابہ ہے. ان کی یاد میں ایسے جملوں کا ادا کرنا جس سے اس غم اور غم کی بنیاد پہ محبت کا اظہار بھی ہو اور غم و محبت میں اضافہ بھی ہو، یہ سنت صحابہ ہے. یہ نقطہ ہے جو بتا رہا ہوں. پھر آگے حدیث میں امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام طبرانی میں حضرت سلمان روایت کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من، یہ اسی محبت حسنین میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک ایک قدم پہلے فرمایا جس نے ان دو شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب آگے اگلا سٹیپ حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من احبہما قد احبنی ومن احبنی احبہ اللہ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ. ایک منطقی نتیجہ بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا. یہ بات بڑی خاص ہے. فرمایا جس نے من احبہما احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی من احبنی. اب یہاں یہ نہیں فرمایا کہ احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. جوڑ تو یہ بنتا تھا نا، نظم الفاظ یہ بنتا تھا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. مگر جب اس مقام پہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے اسلوب بیان بدل دیا ہے. اب دوبارہ سنیں، فرمایا جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور زور چونکہ محبت حسنین پر ہے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی. جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ نے محبت کی. گویا جو میرا محب ہوا وہ خدا کا محبوب ہو گیا. یہ نہیں فرمایا جو میرا محب ہوا وہ اللہ کا محب ہوگا، نہ، فرمایا جو میرا محب بنا خدا اس کا محب بن گیا اور وہ محبوب خدا ہو گیا. ومن احبہ اللہ، اور جس سے پھر اللہ نے محبت کی اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی. گویا حدیث کا ایک کنارہ اور حدیث کا آخری کنارہ دونوں کو ملایا، من احبہما سے لے کر ادخلہ الجنہ تک، تو نتیجہ یہ نکلا جس نے حسنین سے محبت کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. یہ نتیجہ نکلا حدیث کا. اب پھر یہ حدیث طبرانی میں آئی ہے. پہلی حدیث حاکم نے، امام حاکم نے مستدرک میں لی تھی. اب دوسری روایت آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگلے الفاظ من احبہما احببتہ. فرمایا جس نے حسن اور حسین سے محبت کی سن لے اس سے میں محبت کروں گا. اب اسلوب پہلے ہی تبدیل کر دیا. پہلے فرمایا تھا من احبہما فقد احبنی، جس نے ان دونوں شہزادوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اب اسلوب بدل دیا. اب فرمایا جس نے ان شہزادوں سے محبت کی اس سے میں محبت کروں گا. واہ 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 واہ. گویا اب معنی کیا ہوا؟
اب فرمایا آقا علیہ السلام نے مانا کیا؟ لفظاً فرمایا کہ جو محب حسنین ہوا وہ پہلی حدیث کی روح سے محب مصطفیٰ تھا. جو محب حسنین ہوا وہ محب مصطفیٰ ہو گیا. اب اس دوسری روایت کے روح سے جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا. ہائے ہائے، جو محب حسنین ہوا وہ محبوب مصطفیٰ ہو گیا. اب لوگوں آپ سمجھے کہ حسن اور حسین کی محبت کا صلہ کیا ہے، تو پھر کیوں نہ اس محبت پہ واری واری جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ فنا ہو جائیں، کیوں نہ اس محبت پہ قربان ہو جائیں. خدا کی عزت کی قسم اس شخص نے سمندر کے ایمان کے دریا کا قطرہ نہیں چکھا جس کے دل محبت حسنین سے موجزن نہیں ہو گیا. اس نے ایمان کی شراب کا ایک ذائقہ تک نہیں چکھا جس کا دل حسنین کی محبت میں موجزن نہیں ہو گیا. اس نے ذائقہ ایمان ہی کا نہیں چکھا، اسے ایمان کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ شہر ایمان سے اس کا گزر ہی نہیں ہوا جو حسنین کی محبت میں جس کا دل موجزن نہیں ہے. اور اسے حضور کی محبت نہیں ملی، اسے حضور علیہ السلام کی نسبت ہی نہیں ملی جس نے خود کو حسنین کی محبت میں فنا نہیں کیا. اب یہ جو میں نے آپ کو نیا نعرہ دیا، کئی سنیں گے جن کے دل میں یہ بات اتر جائے گی جو پیغام دے رہا ہوں، ان کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے. اور کئی سنیں گے جو محبت حسنین کی نعمت سے محروم کر دیے گئے ہیں بدبخت دل، وہ سنیں گے، وہ اور طرف اٹھیں گے، کہیں گے قادری صاحب نے ایک اور بدعت شروع کروا دی، ایک اور بدعت شروع کروا دی. تو جب وہ یہ کہیں گے کہ بدعت شروع کرا دی تو میں امام شافعی کی پیروی میں کہوں گا اگر محبت حسنین میں لوگوں کو فنا کرنا بدعت ہے تو مجھ سے بڑا بدعتی کوئی نہیں کائنات. ہائے ہائے، میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ، یہ بدبخت جب میں لوگوں سے یا حسین کرواتا تھا تو یہ کہتے تھے بدعت کروا دی. اگر آپ کے حسین کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اور حسین کے نعرے لگوانا یا رسول اللہ اگر بدعت ہے تو معاف کر دیں، پھر مجھ سے بڑا بدعتی کائنات میں کوئی نہیں. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جس نے میرے حسنین سے محبت کی احببتہ، اس سے میں محبت کروں گا. ومن احببتہ احبہ اللہ، اور تمہیں نہیں پتا جس سے میں محبت کرنے لگوں خدا بھی اس کو محبوب بنا لیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا بھی اسے محبت کرنے لگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، جب میرے مصطفیٰ نے اس سے محبت شروع کر دی ہے تو میں ایسے بیٹھا رہوں. ہائے، تو جو میرے مصطفیٰ کا محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے. ہائے 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 ہائے. ومن احبہ اللہ ادخلہ جنات النعیم. پہلی حدیث میں تو تھا کہ جو اللہ اپنا محبوب جس کو پھر بنا لے محبت حسنین اور محبت مصطفیٰ کے صلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہے. پہلی حدیث تو یہ تھی. اب آگے بڑھ گیا معاملہ، فرمایا ادخلہ جنات النعیم. اور کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ایک جنت دیتا ہے، نہیں، فرمایا جو اس طرح اس راستے پر چل کر میرا محبوب ہو جائے ساری جنتیں اللہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. جنات النعیم، سب نعمتوں والی جنتیں عطا کر دیتا ہے. اللہ پاک بھی فرماتا ہے کہ تم نے میرے محبوب کے حسنین سے محبت کی سو میرے مصطفیٰ نے تجھے محبوب بنا لیا، اور پھر تم مصطفیٰ کے محبوب ہوئے تو میرے محبوب ہو گئے. میں نے جنتیں کیا کرنی، اور لے جا ساری جنتیں تیری جھولی سننی، اور ساری جنتیں ہی تو لے جاؤ اور لٹ لے ساری جنتاں، لٹ لے جنتاں. میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا تو میرے محبوب دے حسنین دا عاشق ہو گیا اور ساری جنتاں لے جا. پھر بعد میں کوئی شخص آئے گا حسنین کی محبت سے خالی دل لے کر، حسنین کی محبت سے خالی سینہ لے کر، اور اپنے کاغذ نکالے گا کہ مولا میں نے 10 حج کیے، 100 عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زندگی تبلیغی گزاری، اتنی شریعتوں پر عمل کیا، سنتیں کی، حج کیے، زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، اتنا ڈھیر کھولے گا سارا. وہ کھول کھول کے اللہ پاک پوچھے گا چاہتے کیا ہو،
اب مجھے جنت دے. اس نے کہا نس جاؤ, جنت بچی کوئی نہیں, نس دفع ہو جائے تو تیرے سارے اعمال جہنم میں سٹ دیے. کیوں؟ میرے محبوب سے محبت نہیں تمہیں, میرے محبوب کے محبوب شہزادوں سے محبت نہیں, دفع ہو جاؤ. میں نے تمہاری نمازیں, تمہارے حج, روزے, زکوٰۃ آگ میں ڈالنے, لے جاؤ, تمہارے منہ پہ مارے جاتے ہیں. یہ جنتیں ان کے لیے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں, جو میرے مصطفیٰ کے محب ہیں. چھٹی, واپس آ جائے گا. جا اتھے امامت کر, اپنی نمازاں برباد کروا لوگاں دیاں, فتوے دے ہیں, ملا گیری کر, جا اتھے ملا گیری کر. جنت میں تو انہی کی جگہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے یار ہیں, ان کے یاروں کے یار ہیں, ان کے محبوبوں کے غلام ہیں, شہزادوں کے غلام ہیں. اس کے بعد پھر آگے پھر سیدنا علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں. یہ فصل نمبر 17 آ گئی حدیث کی. آگے ایک قدم اور آگے بڑھ گیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن و حسین. آئے کبھی دیکھو یہ نام کی ساؤنڈ کتنی پیاری ہے. آپ کہیں نا حسن و حسین, کیسی گونج ہے, کیسی اس کی جو صوتی حسن ہے, صوتی حسن. اخذ بید حسن و حسین. ہائے 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 ہائے. آقا کتنے پیارے نام رکھے شہزادوں کے, وہ ہونے ہی یہی نام چاہیے تھے. سبحان اللہ. تو ان کے ہاتھ پکڑ لیے. مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑ لیے, ہاتھ دونوں سنبھال کر اللہ تعالیٰ کو عرض کی فقال من احبنی, لوگوں کو اعلان کیا, قال من احبنی وحب ہذین واباہما وامہما. وہ ساری نسبتیں پھر آگے انہی شہزادوں کی طرف سے چل رہی ہیں. فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو شہزادوں سے محبت کی اور ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. ہائے 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 سبحان اللہ. آپ نے دیکھا نا آقا علیہ السلام کس نسبت کو سمجھا رہے ہیں. جس نے مجھ سے محبت کی اور میرے ان دو حسنین سے محبت کی. یہ آقا علیہ السلام کے من موہن ہیں. ہائے ہائے, یہ میرے آقا کے سامل ہیں, یہ میرے آقا کے ڈھول ہیں, میرے آقا کے ڈھولا ہیں, میرے آقا کے ڈھولا ہیں, آقا کا ڈھولن ہیں, آقا کا منہ موہن ہیں, آقا کا من ہے, آقا کا تن ہے. ہائے ہائے ہائے. آقا کی محبت ہیں, آقا کی سرشاری ہیں, آقا کی سیرابی ہیں. ڈھول ساڑھے سونے نبی دے ڈھول. تو آپ نے فرمایا جس نے میرے حسن اور مجھ سے محبت کی, میرے ان دو حسنین سے محبت کی اور پھر ان کے باپ سے محبت کی اور ان کی ماں سے محبت کی. علی کو جب دیکھو تو میرے حسن حسین کا بابا کر کے دیکھو, اور فاطمہ کو دیکھو, یہ بھی کہہ سکتے تھے میری بیٹی کو دیکھو, نہیں فرمایا میرے شہزادوں کی ماں کو دیکھو. ہائے ہائے. وہ عرض کر سکتی تھی آقا پہلے میں آپ کی بیٹی ہوں یا ان کی ماں ہوں. ہائے ہائے. پہلے آپ کی بیٹی تھی یا ان کی ماں تھی, یہ تو بعد میں آئے. تو آقا یہ بھی ایک ذوقی کیفیت ہے, معاف کر دیں, ایک وجدانی کیفیت ہے. کسی نہ کسی دن کہا ہوگا بیٹے بیٹیاں لاڈ میں ایسی باتیں کرتے ہیں, لاڈ میں ایسی باتیں سن سن کر کہ جو ان دونوں کی ماں سے محبت کرے بھائی ان کی ماں سے محبت کرے, پھر سنا ان کی ماں سے محبت کرے. بھائی کسی دن تو پوچھ ہی لیا ہوگا آقا میں آپ کی بیٹی پہلے ہوں یا ان کی ماں پہلے ہوں. اب جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ان کی ماں سے محبت کرے, حضور اپنی بیٹی کیوں نہیں کہتے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ پہلے تو میری بیٹی ہو, پر جب سے یہ ہو گئے اب ان کی ماں ہو. ہائے 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 ہائے. فرمایا ہوگا فاطمہ میری بیٹی بے شک پہلے ہو بعد میں ان کی ماں ہو, پہلے تو میری بیٹی تھی, میرا لخت جگر تھی,
میرا لخت جگر ہو، میرے دل کا ٹکڑا ہو، میری جان ہو، مگر جب سے یہ ہو گئے ہیں تب سے جب تمہارا ذکر کرتا ہوں نا میرے ان شہزادوں کی ماں تو مجھے مزہ زیادہ آتا ہے. ہائے ہائے. اب حسن حسین جب ان شہزادوں کی ماں کر کے کہتا ہوں تو کچھ اور کیفیت لگتی ہے. پھر چپ کر گئی ہوں گی اپنا کیس ہار گئی ہوں گی. ہائے ہائے. فرمایا ہوگا میرے حسین سے بڑا ظلم کرنا ہے تو ان کے مقدمے جتوا لینے دو، جو کچھ میں کر سکتا ہوں ان کے لیے کر لینے دو. ایک وقت وہ بھی آئے گا جب لوگ نہیں پہچانیں گے کہ یہ سب کچھ کس کے ساتھ ہو رہا ہے. جب نیزوں پہ سر ہوں گے اور لاشیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں کچلے جا رہے ہوں گے، ان کی شہادتیں ہوں گی، بے سر و سامانی ہوگی، اس وقت ظالموں، بدبختوں، دوزخیوں کو یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ کون ہے، کن کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب میری بیٹی سیدہ زینب کو جب وہ ظالم بدبخت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کنیزوں میں کون اونچا اونچا بول رہی ہے، ان بدبختوں جہنمیوں کو نہیں پتا ہوگا جسے کنیز کہہ رہی ہو یہ کون ہے. یہ وہ زینب ہے جو میری گود میں کھیل رہی ہے. سیدہ زینب آقا علیہ السلام کی گود میں کھیلتی تھی. 5 سال مصطفیٰ کی گود میں کھیلی ہیں حسن حسین کے ساتھ. ان کو بدبخت کنیز کہہ رہے ہیں. تو آقا نے فرمایا ہوگا فاطمہ یہ ساری نسبتیں حسین کی جتوا لینے دو. ہائے ہائے. حسین نے میرے نام پر بڑی قربانی دینی ہے، اس کا جی راضی کر لینے دو. میرا جی چاہتا ہے اسی کی نسبت ہر طرف بیان کرتا رہوں کہ اس نے میری نسبت کی بڑی لاج بلند کرنی ہے. تو فرمایا تو جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان 2 شہزادوں سے محبت کی، ان کے باپ سے محبت کی، ان کی ماں سے محبت کی، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جہاں میں ہوں گا ان سے محبت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ حدیث بھی ترمذی شریف میں ہے. گویا محب حسنین، محب علی اور محب فاطمہ اور محب اہل بیت، آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس کا حشر و نشر ہوگا. خوش نصیب ہو اے محبان اہل بیت، اے محبان حسنین، کہ آپ کا حشر اس محبت کے صدقے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. قیامت کے دن حضور کے درجے میں حضور کے ساتھ غلاموں کی طرح کھڑے ہوں گے. اور پھر آقا نے فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر میں، فرمایا ان النبی قال انا و فاطمہ و حسن و حسین مجتمعون ومن احبنا یوم القیامہ ناکل و نشرب. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا میں یعنی تاجدار کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ اور حسن اور حسین، حضرت علی بیان کر رہے ہیں خود، میں فاطمہ حسن حسین سب آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجتمعون، میرے ساتھ ایک ہی جگہ پر جمع ہوں گے. ومن احبنا، اور جو ہمارے محب ہوں گے وہ بھی اسی جرمٹ میں ہوں گے یوم القیامہ. اور آقا نے فرمایا ناکل و نشرب، ہم اکٹھے ہوں گے اور ہم ایک ہی قیامت کے دن. کئی لوگ تو نفسا نفسی میں ہوں گے اور ہم اللہ پاک نے ہمارے لیے دعوت کا انتظام کیا ہوگا. میرے مصطفیٰ تو تیری اہل بیت اور اس کے محب اکٹھے ہو جائیں، آپ کے لیے دعوت دسترخوان آ رہا ہے. لوگ اپنا حساب کتاب کروا رہے ہوں گے، نامہ اعمال تلوا رہے ہوں گے، میری اہل بیت اور ہم سب کے محب وہاں بیٹھ کے ضیافت کھا رہے ہوں گے. ناکل و نشرب، ہم اکٹھے کھا پی رہے ہوں گے، ہمارا کھانا پینا اکٹھا ہوگا. تو قیامت کیا اوروں کے لیے قیامت ہوگی، یوم محشر، یوم محشر باقی سب کے لیے قیامت ہوگا. حضور کی اہل بیت اور محبان اہل بیت کے لیے ضیافت ہوگا. یوم محشر اوروں کے لیے قیامت ہوگا اور حضور کے ان محبت کرنے والوں کے لیے ضیافت ہوگا. یوم ضیافت ہوگا، ان کی پکنک ہوگی، ان کا پکنک ڈے ہوگا.
آقا کی اور حضور کے اہل بیت اور ان کے محبت کرنے والوں کا ہالی ڈے ہوگا. کیا؟ ان کا ہالی ڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، ضیافت کا دن ہے. کبھی کھاتے پیتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور سر اٹھاتے ہیں تو جلوہ خدا دیکھتے ہیں. اللہ بھی بے نقاب ہے، مصطفیٰ بھی بے نقاب ہے، دو نظارے کرتے ہیں. ناکل و نشرب، اکٹھے کھاتے ہوں گے، اکٹھے پیتے ہوں گے، اور آگے تو بیان نہیں کہ دسترخوان پہ ہوگا کیا کیا، وہ وہی بنانے والا جانے. رب کا گھر ہے کیا؟ اور مصطفیٰ مہمان خصوصی ہے، اور حضور کی اہل بیت مہمان خصوصی ہے، اور سارے محبان اور غلامان مہمان آئے ہوئے ہیں. گھر رب، دسترخوان رب کا ہے. اب خود اندازہ کر لیں کیا کیا ڈشز دے رہا ہوگا، کیا کیا بنایا ہوگا. اور آخری حدیث جو آج کے بیان میں محبت کا مضمون تھا کہ ہاں نہیں، اگلی ایک حدیث کر لیتا ہوں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث امام دیلمی نے الفردوس میں بیان کی، اور امام سخاوی صاحب مقاصد حسنہ انہوں نے بھی استجلاب ارتقاء الغرف میں بیان کی. بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا شجرۃ وفاطمۃ حملها وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها والمحبون لأہل البیت ورثها من الجنت حقا حقا. فرمایا عبداللہ ابن عباس نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں، لوگوں سمجھ لو، اس مثال کو سمجھ لو، تمثیل کو، میں درخت ہوں، میں درخت ہوں، اور میری فاطمہ اس کی ٹہنی ہے. ہائے ہائے، فاطمہ اس کی ٹہنی ہے، اور علی اس کا پھول ہے، شگوفہ ہے، پھول ہے، اور حسن حسین میرے درخت کی ٹہنی کے دو پھل ہیں، اور محبت کرنے والے محبان و غلامان اس درخت کے پتے ہیں. اور اس شان کے ساتھ یہ درخت جنت میں ہوگا. فرمایا حقاً حقا، یہ حق ہے، یہ حق ہے. بس میں اسی مضمون پہ ختم کرتا ہوں، تو اگلا جمعہ جب آئے گا انشاءاللہ تعالی تو اس پر اگلا مضمون ہم جاری رکھیں گے، وہ بھی محبت اس حسنین کا، پھر آگے بغض حسنین کا انجام کیا ہے، وہ مضمون آگے چل رہا ہے. تو وما علینا الا البلاغ. علامہ قرارنی صاحب کو سنیں کیا فرماتے ہیں. یہ تکلیف ہے وہ بیروحان حسن ہوا ہے، اس سلسلے میں تو شیخ سنیے کوئی بات نہیں. کھل گئے جنت کے در آواز میں خانے میں، کھل گئے جنت کے در آواز میں خانے میں، کھل گئے جنت کے در آواز میں خانے میں، اور کربتائی کوثر میں بھی لبریز پیمانے میں، کربتائی کوثر میں بھی لبریز پیمانے میں، اور طاہر حسنین جب پہنچے تو رضوان نے کہا، حسنین کے طاہر حسنین جب پہنچے تو رضوان نے کہا ابھی ان کو جانے دو، یہ بات اپنے پہچانے پھر سارا پھر سے کھل گئے جنت کے جو آپ نے یہ گھر اسٹڈی روم، یہ ذکر جنت والوں کا تھا، جنت والوں کا، اس لیے کھل گئے جنت کے در آواز میں خانے میں. جنت والوں کا ذکر کیا تو کھل گئے جنت کے در آواز میں خانے میں، کوثر میں ہی لبریز پیمانے میں، ارے طاہر حسنین جب پہنچے تو رضوان نے کہا
بتائیں نا جو جنت کے دروازے کا ہوتا ہے، جو بتائیں رضوان، جو جنت کے دروازے کا جو بواب ہوتا ہے، جنت کے دروازے کا بواب، دروازے کا کارواں ہوتا ہے، اس کو رضوان کہتے ہیں۔ گیٹ کیپر، جنت کا گیٹ کیپر، جنت کی گیٹ پر بیٹھا رہتا ہے، گیٹ کیپر۔ اور جو جنتی آتی ہیں ان کو داخل کرتا ہے۔ تو کیا ہوا؟ طاہر حسنین جب پہنچے تو رضوان